اصلاحی کہانی یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کی دلچسپ کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کلثوم کو 1975 میں اس کی عدم موجودگی میں اسرائیل کی ایک عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ یہ خبر پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کلثوم کوئی مجاہدہ تھی جس نے کوئی جنگی یا چھاپہ مار کارروائی کر کے اسرائیل کو جانی یا مالی نقصان پہنچایا تھا؟ لیکن یہ جان کر انہیں حیرت ہوئی کہ کلثوم کا ایسا کسی سرگرمی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس نے شاید زندگی میں کوئی ہتھیار بھی چلایا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی کسی جنگی مہم کا حصہ بنی تھی۔ کلثوم مصر کی ایک گلوکارہ تھی جس کی آواز سن کر عرب مست ہو جایا کرتے تھے۔ وہ عرب دنیا کی ملکہ ترنم تھی۔ اس کے گائے ہوئے حریت پر مبنی نغموں نے عرب دنیا کے جذبات اس طرح بھڑکائے کہ اسرائیلی عدالت نے کلثوم کی غیر حاضری میں ہی اسے سزائے موت دے دی، جو عربوں کی نظر میں کلثوم کی تعریف کے برابر تھی۔ عربوں کو کلثوم کی آواز سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ کلثوم کی وجہ سے معمر قذافی نے اپنا فوجی انقلاب ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جس روز انقلاب کو عملی شکل دینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس روز بیروت میں کلثوم کا کنسرٹ تھا۔ عربوں کو کلثوم کی آواز سے جو محبت اور شیفتگی تھی، اس کے پیش نظر خدشہ تھا کہ کلثوم کے کنسرٹ کے روز لایا جانے والا انقلاب لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ انقلاب کی تاریخ ایک روز آگے کر دی گئی تھی۔ کلثوم 1904 کے لگ بھگ مصر کے ایک پسماندہ گاؤں میں پیدا ہوئی جو دریائے نیل کے ڈیلٹا میں واقع تھا۔ اس کا گلا شروع ہی سے ہی نہایت سریلا تھا۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو اس کے والدین نے اسے کپاس چننے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ کپاس چنتے ہوئے گنگناتی تو لوگ مسحور ہو کر اس کی آواز سننے لگتے۔ اس کے والد گاؤں کے مسجد کے امام تھے اور جنگی نغمے گانے کے لیے مشہور تھے۔ جب انہیں کلثوم کی مدھر آواز سے آگاہی ہوئی تو انہوں نے خود اسے گانے کی تعلیم دینا شروع کر دی اور اسے اپنے ساتھ گانے کے لیے لے جانا شروع کر دیا۔ اس طرح صرف 10 سال کی عمر میں مقامی سطح پر کلثوم خاصی مقبول ہو گئی۔ 1923 میں کلثوم اپنے خاندان والوں سمیت قاہرہ آ گئی اور باقاعدہ طور پر گانا شروع کر دیا۔ محض 5 سال کے مختصر عرصہ میں کلثوم مصر کی مشہور ترین گلوکارہ بن گئی۔ آئندہ آنے والے ادوار میں اس کی شہرت روز بروز بڑھتی رہی۔ پورے عالم عرب میں اسے دیومالائی شہرت حاصل ہو گئی۔ اس نے محض عام روایتی اور رومانی نغمے گانے پر ہی اکتفا کیا، بلکہ ایسے گانے گائے جن میں عرب کی عظمت کے گن گائے گئے تھے، حریت پسندوں کو سلام پیش کیا گیا تھا اور عرب جوش کو ابھارا گیا تھا۔ ایسے ہی نغموں کی وجہ سے ایک اسرائیلی عدالت نے اسے سزائے موت سنانے کا احمقانہ فیصلہ کیا۔ 1975 میں کلثوم کا انتقال ہوا تو اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے سرکاری طور پر سوگ منایا گیا۔ آئیں اپنی اصلاح کریں۔